ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق پھر سے بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ فِي الْكِتَابِ لَفِي وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لفی شقاق بعید شقاق شین کے نیچے کیا ہے زیر اور باریک کریں لفی پھر سے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا ابھی بھی شین کی زیر واضح نہیں ہے پھر سے ذالک یہ بأن بوجہ اس کے کہ اللہ اللہ نے نزل نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق ساتھ حق کے وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہیں بعید دور کی. ذالک یہ کیا ہے یہاں عذاب. اب ذالک کے نیچے بس صرف ایک چھوٹا سا لفظ عذاب لکھ لیجئے. میں اصل میں کیا کر رہی ہوں عبارت کی وضاحت کر رہی ہوں کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا. ٹھیک ہے ذالک یہ کس کی طرف اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو پیچھے بات گزری ہے. یہ عذاب اور یہ انجام کیوں ایسا ہو رہا ہے بِأَنَّ اللہ بے بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی نے نزل الکتاب بالحق نازل کی کتاب حق کے ساتھ یعنی حق بیان کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا تھا اہل کتاب نے یعنی اب دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ حق کھول رہا ہے نا کہ کیا کیا حرام ہے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو چیز مرضی کی ہوتی تھی جس کو چاہتے تھے کہ یہ حلال کر دیں تو اس کو چھپا دیتے تھے بتاتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرام ہے عوام الناس کو. تو انہوں نے اس کے لیے تحریف کی کتاب میں الفاظ تبدیل کیے معنی تبدیل کیے ہیرا پھیری کی چھپا دیا کتمان حق کیا. یہ سب کیوں کیا تاکہ لوگوں کا فیور لے سکے نہیں لوگوں کی نظروں میں کیا بنے اچھے بن جائیں تاکہ لوگ پھر ہماری حمایت کرتے رہیں ہماری شہرت ہوتی رہے ہم لوگوں کے پسندیدہ بنے رہیں. کیونکہ اگر ہم لوگوں کو منع کریں گے یہ حرام ہے تو پھر کیا ہوگا
لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پھر ہماری مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں، ہمیں کوئی فنڈ ہی نہیں دے گا، تو پھر تو بہتر ہے لوگوں کو ایسا مسئلہ نہ بتاؤ جو لوگ نہیں سننا چاہتے. یا پھر یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کی مرضی کی بات کریں گے تو پھر لوگ انہی سے آ کے پوچھیں گے بار بار، اور پھر ان کی اجارہ داری رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی ساری چیزوں کو کھول کے کتاب میں رکھ دیا. آج بھی جو لوگ خود کتاب نہیں پڑھتے نہ سمجھتے ہیں اور صرف سنی سنائی کا دین اختیار کیے ہوئے، ان کا بھی یہی حال ہے. ان کو جو کوئی کچھ بتا دیتا ہے یہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے، کوئی اور کہتا ہے حرام ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے. بس لوگوں کے دین پہ چل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ مولوی بہت آپس میں اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں. اختلافوا یعنی اللہ نے تو کتاب میں حق اتار دیا ہے، حق آ چکا ہے، حق واضح ہے کیا حلال ہے کیا حرام، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا. تو یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لفی شقاق بعید، ضد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے. تو شقاق شین قاف قاف مخالفت اور اناد کو کہتے ہیں، یعنی ضد کی وجہ سے مخالفت کرنا اور بے معنی بحثیں نکال کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا. بعید کا کیا معنی؟ دور. بے عین دال اس کا روٹ ہے بعد، دوری خواہ فاصلے کے لحاظ سے ہو یا وقت کے. اور جہاں شقاق کے ساتھ بعید بھی لگ جائے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اتنا بھی کافی تھا کہ یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں یا یہ لوگ مخالفت کا شکار ہیں اس لیے یہ سب کرتے ہیں، یا ضد کا شکار ہے. شقاق کا کیا معنی ہے؟ مخالفت، عداوت، ضد، اناد. یعنی جو لوگ حق کے معاملے میں صحیح بات نہیں بیان کرتے، وہ اصل میں ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں، ضد کی وجہ سے اعتراف نہیں کر رہے. اور جب ضد کے ساتھ بعید لگ گیا تو کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ضد میں اتنے پکے ہو گئے اور اتنے آگے نکل گئے کہ اب ان کا واپس آنا ہی مشکل ہے. اب ان کو جتنی بھی حق بات بتا دو وہ نہیں مانیں گے. ذالک، یہ عذاب اس لیے ہے، یہ سخت سزا اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کس لیے آئی ہے بتائیے؟ حق کو باطل میں فرق کرتی ہے نا. کتاب حق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، درست طریقہ کیا ہے. یہاں عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو عذاب اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب اس لیے اتاری تھی کہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے، اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، بند کر کے رکھ دیا. تو جو کتاب کے اتارے جانے کا مطلوب تھا، مقصود تھا، وجہ تھی، وہ تو پوری نہ ہوئی. یعنی مثلا ہمیں کتاب کا علم مل رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ہوگا اتنا، یہ مجھے پتہ چل جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں ہوا کرتی. اسی لیے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں نا، ہم خود پڑھیں گے، ہم ضرور اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے، کیونکہ ان کے اندر ڈے 1 سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح تھی کہ اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے، سب انسانیت کا ورثہ ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اللہ نے تو اصل حق بیان کیا تھا لیکن لوگوں نے تعویلیں کر کے اس میں اختلاف کر لیا، اور پھر اتنا آگے بڑھ گئے اختلاف مخالفت میں کہ واپس آنے کے بھی کوئی چانسز نہیں. یعنی باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. اور جہاں اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر گروہ اپنی مرضی کی آیتیں اور اپنی مرضی کے احکام نکال کے بیان کرتا رہتا ہے، اور پورا دین سامنے نہیں لایا جاتا لوگوں کے.
آج بھی آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں یا جتنے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک کی مسجد میں جائیں تو وہ کیا بیان کریں گے؟ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اسی پر بیس چیزیں لالا کے سامنے رکھیں گے اور باقی سچ پا دیں گے. دوسرا کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کی چیزیں بیان کرے گا، باقی نہیں ذکر کرے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو تو انسان لے لے جو اس کی مرضی کا ہے اور بعض چھوڑ دے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور لوگوں کو کہے دیکھو میں تو قرآن پہ چلتا ہوں اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اصل ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ حق پورے کا پورا بیان کیا جائے جو الکتاب کے اندر ہے. لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ محض ضد کا شکار ہیں، عداوت کا شکار ہیں، مخالفت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان کو اب نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ ماننے کو تیار ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو جائے کہ کوئی شخص ضد میں آ جائے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف جو آیت آتی ہے اس میں کوئی تعویل کر لیتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے.